میں سوچا تھا بات جس طرح یہاں پر بھی واقعات ہوتے ہیں جس میں قرآن جلائے، ناروے میں ہوتے ہیں واقعات سننے میں آتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیعت بھی اس طرح مطلب دیکھنے میں آتی ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ریئیکشن تو مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں مذمت بھی ہوتی ہے، اس میں ہاتھ پائی بھی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ذرا بتائیے کہ جب یہ ایسا سلسلہ ہو تو اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، کس طرح ہم لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے آپ کو کنٹرول کر کے، کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اس پہ ذرا. جی اصل میں نبی کریم کی جب بے ادبی ہوتی ہے یا قرآن کی، تو ریئیکشن مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ریئیکشن کس قسم کا ہونا چاہیے. یہ آپ کا جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی حیثیت، وہاں کے قانون اور وہاں کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے. میں آپ کو آسان سی مثال عرض کروں گا. یوم القدس کا ہر سال ہم جلوس نکالتے ہیں یہاں پر اپنا یہ اوسلو شہر میں. تو جس سال 2011 کا تھا، جس سال 70 افراد مارے گئے تھے نا، وہ بریوک نے مارے تھے، 2011 تھا جی، 2011 میں. تو اس سال جو ہے وہ یوم القدس کا جلوس نکالنا تھا، تو وہ اتفاق سے اس کے فوراً بعد آ رہا تھا یوم القدس. تو سب نے ہم نے میٹنگ کی کہ جلوس کس طرح نکالیں، ابھی مرڈر ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، یہاں پر دکھی ہیں، تو کیا کریں. تو کسی نے کہا کہ نعرے لگائے جائیں، کسی نے کہا کہ تھوڑا زبردست قسم کا جلوس نکالا جائے. تو وہ گورا بیٹھا ہوا تھا، علی الانسداد، وہ جو شیعہ ہے، اس نے کہا لوگ دکھی ہیں، آپ زور سے نعرے لگائیں گے اور لگائیں گے بھی اردو میں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، الٹا ریئیکشن ہوگا کہ یہ بھی آگے ہیں بریوک کی حمایت کرنے میں. جی اس نے کہا ہم اس طرح کریں گے، رات کے ٹائم پہ اندھیرے میں جلوس نکالیں گے اور بالکل نعرہ نہیں لگانا، صرف شمع ہاتھ میں لے کر اور کاڑے کپڑے پہن کر گزرنا ہے ہم نے صرف. تو اس سے پوچھا ہمارے جو علماء تھے یا دوسرے تھے جذباتی کی، اس کی ریزن بتاؤ تم نا. تو اس نے کہا ریزن اس کی ہے کہ آپ کالے کپڑوں میں یہاں گزریں گے نا، تو ان کو نہیں پتا کہ آپ قدس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، فلسطین کے لیے نکال رہے ہیں. وہ یہ سمجھیں گے ہماری ہمدردی میں جلوس نکال رہے ہیں، یعنی ہم خرما ہم ثواب. تو مجھے بات اس کی بڑی پسند آئی، اور ہوا بھی اس طرح کہ ہم نے جب جلوس نکالا تو گورے ہمارے ساتھ مل گئے اور شریک ہو گئے ساتھ، اور وہ ہم سے پیار کرنے لگے سارے. ریئیکشن ضروری ہے، لیکن ریئیکشن اس قسم کا ہو کہ وہ آدمی جو جس مقصد کی بنیاد پر توہین کر رہا ہے اس میں کامیاب نہ ہو. وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیں شدت پسند دکھائے، ہمیں ایکسٹریمسٹ دکھائے، فنڈامنٹل دکھائے. لہذا ہم نے ایسا ریئیکشن کرنا ہے کہ تاکہ اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے. اس میں بہترین یہ ہے کہ ہم عدالت میں اگر کیس ہوتا ہے اس کے خلاف کیس کریں، ہم سیمینار کریں کہ یہ کتاب جو تم جلا رہے ہو یہ کتاب جلانے والی نہیں ہے، اور جو کتاب کو جلاتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ مہذب معاشرہ کتاب جلاتا نہیں ہے، کتاب کو پڑھتا ہے. حتیٰ اگر کتاب غلط بھی ہو نا تو جلانا جہالت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر ہم سیمینار کریں یہاں پر، قرآن کی آیات جو اخلاق سے متعلق ہیں، انسانیت سے متعلق ہیں، پیار و محبت سے، ان کی ایک لسٹ بنا کر کے ان کو نرویج میں ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کریں. یہ جو تمہارا آدمی جو ہے، یہ جو قرآن کو جلا رہا ہے، یہ قرآن کو نہیں جلا رہا، یہ انسانیت کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ اخلاق کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ ادب کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ انسانیت کے جو بہترین اصول ان کو جلا رہا ہے، تاکہ یہاں کے ناروے کے لوگ اس کے خلاف ہوں، ہمارے خلاف نہ ہوں. وہاں ریئیکشن کرنا، وہاں پر اگر آپ نہ جائیں نا، تو اگر انہوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا 10 منٹ میں کر کے فارغ ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے. ہم بیوقوفی کیا کرتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے جلانا، ہم 100 آدمی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کو اگنور کریں اور قانونی چارہ جوئی کریں، اور اس کے مقابلے میں کیا کریں، سیمینار کریں، پمفلٹ تقسیم کریں. اور سب سے ایک اور بڑی بات، ہم مسلمان قرآن پر عمل کریں نا تو وہ خود مجبور ہو جائیں سوچنے پر کہ مسلمان تو اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں. وہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہاں سے یہ اچھی پیاری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں. صفائی کا آپ خیال رکھتے ہیں، کام پہ ٹائم پہ آپ آتے ہیں، کسی کو ڈسٹرب آپ نہیں کرتے، جو کام آپ کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو پورا صحیح طرح انجام دیتے، اس میں کام چوری نہیں کرتے. تو آپ کہیں گے قرآن نے کہا، وہ خود آ کر قرآن کو چومے گا جلانے کے بجائے. ہم عمل کریں، یہ اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے. نہ کہ جو بعض اوقات لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ قرآن جلاتا ہے اور یہ چھلانگ لگا دیتا ہے وہ درمیان میں. پہلے وہ خبر اگر 5 آدمی نے پڑھنی تھی، اب وہ اس خبر کو قرآن جلانے والے کو 100 آدمی پڑھتا ہے.
اور پھر وہ نیچے ریمارکس دیتا ہے کہ بھائی یہ تو انسانیت سے خارج ہے، یہ جو ہے وہ لپک رہا ہے ایک جانور کی طرف، اس پہ حملہ کر رہا ہے جی. وہ اگر جانور ہو گیا کتاب کو جلا رہا ہے، تم بھی جانور ہو گئے جی، کہ تم نے چھلانگ لگا دی اس پر. یہ خلاصہ ہے جی.